ایران کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور جمعے کو ہو سکتا ہے اور اس میں اچھی خبر متوقع ہے۔ 36 سے 72 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کہا، فوج کو ہدایت دی ہے کہ ناکہ بندی جاری رکھی جائے اور ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے۔ پاکستان اب بھی ثالث کا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فریقین ایک طویل مدتی معاہدے کی تلاش میں ہیں۔ ایرانی قیادت داخلی طور پر اپنے موقف کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ تناؤ کے دوران سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی گئیں۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ایران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ سفارتکاری قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ جب محسوس ہوا سفارتکاری قومی مفادات کے لیے بہتر ہے تو اقدامات کریں گے۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، تمام اقدامات حق دفاع کے تحت کیے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، ٹینکر کے بدلے ٹینکر، ایرانی بحریہ نے 2 بحری جہاز قبضے میں لے لیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے بغیر اجازت MSC فرانسسکا نے نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈالا۔ دونوں جہاز آبن ہرمز میں سیفٹی کو خطرے میں ڈالنے پر قبضے میں لے لیے گئے۔ پکڑے جانے والے دونوں جہاز ایرانی ساحل پر منتقل۔ ایران سے روانہ ہونے والے کارگو جہاز پر فائرنگ کا واقعہ۔ فائرنگ کے بعد کارگو جہاز سمندر میں رک گیا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کا دعویٰ، کہا کارگو جہاز پر موجود عملے کے افراد محفوظ ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں کارگو جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران کو کوئی تحفہ نہیں بھیجا گیا۔ چین نے امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہاز میں ایران کے لیے تحفہ ہونے کی تردید کر دی۔ کہا چین بدنیتی پر مبنی قیاس سارائیوں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ غیر ملکی کنٹینر جہاز تھا، چین کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ چین اپنی عالمی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن کے قیام، جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن اور تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، معاون خصوصی طارق فاطمی بھی موجود تھے۔ اسپارکو کا انسانی خلائی مشن پروگرام میں اہم پیش رفت کا اعلان۔ چین کے خلائی پروگرام کے لیے 2 پاکستانی خلا نورد منتخب ہو گئے۔ 2 خلاباز امیدوار خرم داؤد اور محمد ذیشان علی تجربات کے لیے خلا میں جائیں گے، جو جدید تربیت کے لیے چین روانہ ہو چکے ہیں۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان انسانی خلائی پروازوں کے پروگرام میں فعال کردار ادا کرنے والے ملکوں میں شامل ہے۔ مشن 2026 کے آخری میں متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپارکو کی خلائی تحقیق کے فروغ کی جانب اہم پیش رفت کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط لازوال دوستی کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ PSL 11 میں پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کراچی کنگز نے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 182 رنز بنائے۔ پشاور کے نوجوان فاسٹ بالر علی رضا کی اننگ کی آخری 3 گیندوں پر شاندار ہیٹ ٹرک، مجموعی طور پر میچ میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ 18 سالہ علی رضا PSL کی تاریخ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے سب سے کم عمر بالر بن گئے۔ جواب میں پشاور زلمی نے 183 رنز کا ہدف بآسانی 19ویں اوور میں 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کشال مینڈیز 80، فرحان یوسف 58 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔